ہو رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ، اس کو اشہر حج کہتے ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ یہ بھی یہ سارے مہینے حج کے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے اول پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، ان 3 ماہ کو اشہر حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں حاجی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر سوئے حرمین شریفین مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے اپنے وطن میں جو حج پر نہیں گئے وہ اپنے وطن میں قربانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ حج اور یہ قربانی کے دن ہیں اور یہ بہت عظیم الشان دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں حج فرمایا، 1 مرتبہ حج ادا فرمایا اور 4 مرتبہ علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا۔ سرکار علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، 1 حج کیا، اور اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، آخری حج۔ اور وہ اسلام وہاں پر حج کرنے کے بعد اسلام جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ ساری قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور اسلام دین اللہ نے اس کو مکمل کر دیا۔ تو آخری خطبہ بھی سرکار علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو ہم حج کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور پھر صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ قربانی سے لے کر صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے محبوب بندے اور بندی کی عظیم الشان یادیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی یاد جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کیا، جو اللہ نے اس کو پسند فرما لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر اس کو لازم کر دیا۔ قربانی ہے، قربانی یہ ہر اس مسلمان پر جو عاقل اور بالغ ہے اور جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر اللہ نے قربانی واجب کر دی ہے۔ اور زندگی میں 1 مرتبہ حج اللہ نے فرض فرمایا۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہاں پہ قربانی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے گلے مبارک پر چھری چلا دی، لیکن جبریل امین نے چھری کو آپ کو ہٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور جنتی دمبا لا کے رکھ دیا اور جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو اس بڑے امتحان میں کامیابی عطا فرما دی۔ اور محترم بھائیوں، قربانی کرنا مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا، اور یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، چھوٹے سے ہیں، تو پیاس سے بلک رہے، تڑپ رہے پیاس سے، جنگل بیابان ہے۔ اب تو عرب میں مکہ شریف میں اب تو حج کا مہینہ چل رہا، حج کے دن چل رہے ہیں، تو اب تو قدم رکھنے جگہ نہیں ہے، اتنا لاکھوں کا مجمع مکہ مکرمہ میں جمع ہے۔ ایک وقت وہ تھا اسماعیل علیہ السلام وہاں پر زمین پہ تشریف فرما تھے اور آپ پانی سے بے چین تھے کہ پانی چاہیے، پیاس سے بے چین تھے۔ تو پیاس کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی تلاش کرنے کے لیے کوہ صفا کے پہاڑ پہ تشریف لے گئی، پھر وہاں سے مروہ کی طرف تشریف لائی۔ تو صفا اور مروہ اس طرف 2 طرف انہوں نے 2 پہاڑوں کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو دوڑایا، پانی کو تلاش کیا، لیکن پانی وہاں پر نہ ملا، بلکہ اللہ نے پانی کہاں سے دیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر پانی کے چشمے کو جاری کر دیا اور وہ پانی بہنے لگ گیا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کو روکا، کتنا پانی آ رہا ہے کہ کہیں اتنا سیلاب نہ ہو جائے، تو فرمایا رک جا زمزم، رک جا کہا، تو بھی اس کا نام زمزم پڑ گیا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو
تو محترم بھائیوں، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے جو پانی جاری کیا، آج بھی دنیا کے ہر کونے میں وہ پانی پہنچتا ہے، اور یقیناً آپ نے بھی وہ پانی پیا ہوگا جب آپ کی کوئی عزیز اقارب حج یا عمرے پر گئے، یا آپ گئے حج پر عمرے پر، تو پھر آپ نے اس کو پیا ہوگا، یا کسی نے آپ کو لا کے تحفتاً دیا تو آپ نے بھی وہ پانی پیا ہوگا، اور اللہ نے اس پانی میں بڑی برکت رکھی ہے۔ وہ پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس پانی کے اندر کھانا کھانے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے، جیسے بندہ روٹی کھائے تو روٹی کھانے کے بعد جو اس کے جسم میں قوت طاقت پیدا ہوتی ہے، زمزم ایسا ہی ہے کہ زمزم کھانا اور پانی دونوں کی طاقت دیتا ہے۔ زمزم کے بارے میں لکھا گیا، کھڑے کے پینے کا حکم دیا گیا کہ یہ وہ مبارک پانی ہے کہ یہ کھڑے کے پیا جائے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ سائنٹیفکلی سائنس سے حساب سے اگر دیکھیں گے آپ تو وہ پانی جیسے انسان پیتا ہے تو اس کی رگیں اسی وقت فعال ہو جاتی ہیں، کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر بیٹھا انسان تو اس کی رگیں جو بیٹھی ہوئی ہے ایک الگ کنڈیشن میں ہے، تو پانی جب پہنچے گا تو پھر اس کے جسم کو اتنا نفع نہیں پہنچائے گا، بلکہ بعض صورتوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کر پانی پیو، زمزم کھڑے کر پیو، کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساری جسم کی رگیں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں پانی جب جیسے بندہ پانی پیتا ہے تو جن رگوں کو پانی سے قوت ملنی ہوتی ہے وہ اسی وقت قوت ملتی ہے، اور انسان اس وقت چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کو صحت نصیب ہوتی ہے، اس کی سستی کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ عام پانی سے کئی گنا زیادہ زمزم، آب زمزم اس کو نفع پہنچاتا ہے، اور یہ ساری برکتیں اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی برکتوں سے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا، قربانیاں کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹ، 100 اونٹوں کی آقا علیہ السلام نے قربانی فرمائی۔ تھوڑا سا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر کچھ عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر قربانی کا بھی معاملہ ہے، تو وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں، مختصر وقت ہے، تو مختصر وقت میں چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ محترم بھائیوں، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، خلیل ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، خلیل کے معنی دوست کے، دوست، فرینڈ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں، دوست۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ فرشتوں نے فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا بندہ خلیل ابراہیم، خلیل اللہ، تیرا دوست، اس کو تو نے اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کے پاس حضرت ہاجرہ کے بطن سے بڑی عمر ہو گئی تھی کافی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے خلیل کو اپنا، ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا، لیکن اب اس کی محبت، اب اس کی جو محبت ہے، خلیل کی جو محبت ہے، وہ اس کے بیٹے میں بھی آ گئی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے بھی محبت کرنے لگ گیا ہے۔ وہ تو پہلے تجھی سے محبت کرتا تھا، اب اس کے دل میں اس کے بیٹے کی بھی محبت آ گئی ہے۔ جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد سے محبت کرتا نا باپ، اللہ نے مجھے اولاد دی، اب وہ اولاد جو بڑی عمر میں بھی 20-25 سال میں شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو نارمل ہے، لیکن جن کی عمر زیادہ ہے، 70-80 سال ہے، اور ویسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اولاد عطا فرمائے تو پھر اس والد کو اپنے بیٹے سے کس قدر شدید محبت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی عمر میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، خلیل کی محبت خالص اب تیری نہ رہی، بلکہ اس کے اندر اپنے بیٹے کی محبت بھی آ گئی۔ تیری محبت تو ہے، صرف تیری ہی نہیں، اپنے بیٹے کی بھی محبت ہے اس کے پاس۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا۔ کیسا امتحان؟ اللہ اکبر! اور امتحان میں آپ کامیاب ہوئے۔ مختصر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خواب دکھایا۔ خواب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ صبح اٹھے، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ کتنے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا شاید حکم دے رہا ہے، تو آپ نے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں نحر کیا۔ بکرے اور بیل کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو کیا کرتے ہیں؟
नहर, नून हा रा, नहर। ऊँट को क्या करते हैं? नहर करते हैं, उसको चुरा घोंपते हैं, उसके गले पे वो जो छुरी हम चलाते हैं, वो छुरी नहीं चलाते उसके गले पर खंजर मारते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है, उसको नहर कहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। फिर दूसरे दिन आपने फिर ख्वाब देखा, फिर वही ख्वाब नजर आया कि आप जो है ज़बाह कर रहे हैं बेटे को। तो फिर आपने दूसरे दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी की। कितने? 200 ऊँटों की कुर्बानियां की, सुभान अल्लाह। फिर तीसरे दिन आपने ये ख्वाब देखा कि आप बेटे को ज़बाह कर रहे हैं। तो फिर आप समझ गए कि यकीनन कि मुझे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, बेटे की कुर्बानी करना है। तो आप अपने बेटे के पास आए। पहले तो ये था कि आपको हुक्म हुआ, क्योंकि आपकी 2 बीवियां थी, ज़ौजा, 2 ज़ौजाएं, अज़वाज, ज़ौजा की जमा अज़वाज, 2 आपकी ज़ौजाएं थी, अज़वाज थी, एक हज़रत सारा, एक हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। तो हज़रत सारा जो है वो पहली आपकी अहलिया है, उनकी जो औलाद है इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके शहजादे कौन? इसहाक़ अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल जितने अंबिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए वो आप ही की औलाद से हुए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन से तवल्लुद हुए और उनकी नस्ल में हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवाबार हुए। तो हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम हैं, तो उनके हम उम्मती हैं। और बनी इसराइल हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में जितने अंबिया हुए उसमें बनी इसराइल वही, जैसे आज जो है ये यहूद है, नसारा है, ये सारे जो है वो उस वक्त मुसलमान थे, उस वक्त वो मुसलमान थे। जैसे ईसाइयत आई, यहूदियत खत्म, हर यहूदी को ईसाई बनना था। इस्लाम आ गया तो अब हर ईसाई को मुसलमान बनना है। इस्लाम आते ही हजरत मूसा का, हजरत ईसा का जितने अदियान हैं ये सारे अदियान मनसूख और सारी किताबें मनसूख। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़बूर जिन पे नाज़िल हुई, तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये 3 जो आसमानी किताबें हैं ये उससे पहले ये चलती थी, लेकिन जैसे इस्लाम आ गया इन सबको मनसूख कर दिया गया। तो ऐसे ही उस वक्त में इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हमारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। तो यहूदियों को बड़ा नागवार गुजर गया कि अरे वो तो जो है बनी इसराइल से नहीं है, वो तो बनी इस्माइल से है, तो खातमुन नबीय्यीन वो होंगे, लिहाजा हम उनकी इत्तिबा नहीं करेंगे, उन पर ईमान नहीं लाएंगे। तो वो झगड़ा उनका आज तक चल रहा है और आज भी वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, रफाह क्रॉसिंग पर जो आज बमबारी हो रही है, जो अखबारात में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जो आप देख रहे हैं, तो आज तक उनकी मुसलमानों की दुश्मनी यही है कि वो हुजूर के भी दुश्मन, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के भी दुश्मन। और उन्होंने सरकार को भी शहीद करना चाहा, जब सरकार दुनिया में तशरीफ लाए उसी वक्त सरकार को शहीद करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील के जरिए आपकी हिफाजत फरमाई। और प्यारे मोहतरम भाइयों, मुख्तसर ये है कि हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपनी दूसरी ज़ौजा हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों को ले जाकर जंगल में छोड़ाएं। तो इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजिरा और उनके शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और ले जाकर जंगल बियाबान में, जहाँ आज मक्के मुकर्रमा है, लाखों का मजमा है, पैर रखने की जगह नहीं है, उस वक्त जंगल और बियाबान था, कुछ ना था, बिल्कुल जंगल और बियाबान। तो प्यारे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया, दूसरी अहलिया और उनके शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वहां आए और आकर जो है उनको वहां पे छोड़ा। और जब वापस जाने लगे तो हजरत हाजिरा ने पूछा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के खलील, आप हमें यहाँ जंगल और बियाबान में छोड़कर जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो आप अपने से छोड़ रहे हैं या फिर
اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں، تو محترم بھائیوں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے. تو جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس سے راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اور مجھے کوئی گلا شکوہ کچھ نہیں ہے، میں بالکل راضی ہوں. تو آپ تشریف لے گئے. اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا بچپن ہے، اور پھر وہ جو زمزم کا بھی میں نے واقعہ عرض کیا کہ زمزم کا کیسا معاملہ ہوا. تو زمزم پھر پانی وہاں پہ جو بہنے لگ گیا، تو پانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. کہ پانی اہم چیز ہوگی، پانی سے شہر آباد ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا بھی شہر جو ہے، یہ پانی، یہاں پر پانی کی جو ماشاءاللہ بڑی بہتات ہے، پانی بہت زیادہ ہے. تو بہت سارے شہر اکثر پانی کی وجہ سے آباد ہوتے ہیں، جہاں پہ ندیاں بہتی ہیں وہیں پر شہر آباد ہوتے ہیں. تو یہ زمزم شریف جو ہے یہ اتنا زیادہ بہنے لگا کہ وہاں سے جو قافلے گزرتے وہ قافلے والے رک جاتے. پانی ہے یہاں تو پانی رک جاؤ، یہ جنگل بھی آباد ہے تو پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے. لوگ رکتے اور پانی پیتے، اپنے اونٹوں کو سیراب کرتے، ان کو پانی پلاتے اور پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیتے، اور پانی سے ان کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا. تو وہ قافلے والے جو راستہ چلنے والے وہ رک گئے، رک کر کہا کہ اے بیوی، ہم لوگ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہاں پر رک جائیں، یہاں پر آباد ہو جائیں، کیونکہ اتنا اچھا پانی یہاں پر ہے. تو آپ نے کہا، حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو رک جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اس طرح لوگ رکتے گئے یہاں تک کہ مکہ شہر بن گیا، مکہ شہر بن گیا. اتنے لوگ وہاں پر آب زمزم کی برکت سے جمع ہونے لگ گئے. پیارے بھائیوں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے، آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا خواب میں اشارہ دیا. تو پھر آپ ابھی میں نے جو عرض کیا 100 اونٹ 200 اونٹ، 200 اونٹ کے بعد پھر تیسری مرتبہ خواب نظر آیا. تو آپ تیار ہو کے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے تو بتا. تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ 7 سال، 7 ایئرس. 7 سال کی اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہے. 7 سال کی عمر، آپ اس عمر شریف میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بابا جان، اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر تو آپ نے اپنے ساتھ ایک رسی لے لی، رسی وغیرہ چھری آپ نے لے لی، اور اس کے بعد اب چلے وہاں سے مکہ شریف سے لے کر مینا کی طرف. وہاں راستے میں شیطان آ گیا. شیطان کو کب جو ہے یہ منظر اچھا نظر آئے گا، اس کو تو بڑا صدمہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو جو قربانی دینے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کر لیں گے. تو قربانی روکنے کے لیے سیدھا شیطان ملعون حضرت حاجرہ کے پاس آیا. حضرت حاجرہ کے پاس آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حضرت حاجرہ سے کہ اے حاجرہ، کہ تمہارے بیٹے کو ایک بہت بڑی دعوت میں لے جا رہا ہوں، اس کو بہت بڑی جگہ سے بلاوا ہے. کہاں سے بلاوا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے بلاوا ہے. بہت بڑی بارگاہ سے اس کو بلاوا ہے، اس کو دعوت میں لے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا، بہت بڑی جگہ سے بلاوا تو لے کے جائیے. اب راستے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سمجھایا، سنایا کہ بیٹے میں تجھے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بولتے نہیں کیا آ رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام میں قربان کروں گا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ تو تیار ہو گئے. شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ اے حاجرہ، ایک بوڑھے کی شکل میں ضعیف بوڑھا بن کر آیا. کہا کہ حاجرہ، معلوم ہے آپ کے شوہر ابراہیم علیہ السلام آپ کے لگتا جگر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب وہ تو بہت بڑے بادشاہ کے پاس دعوت میں جا رہے ہیں. نہیں کوئی دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں.
آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا اگر اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو جیسے اس نے یہ سنا تو نکل کے بھاگا وہاں سے کہ ارے ان پہ میرا بات نہیں چل سکتا. تو وہاں سے ناکام ہو کر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہاں پر آیا. وہاں پر آ کر بھی اسماعیل علیہ السلام کو دل میں وسوسہ ڈالنا چاہا کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. آپ نے بھی اس کو جواب دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. پھر جب ان کے پاس آیا تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری. جو آج حج کے موقع پر حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں یہ اسی کی یہ یاد ہے. جب آپ کنکریاں مارتے ہیں تو حکم یہ دیا گیا کہ یوں سمجھتے کنکریاں مارے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے, نمازوں میں سستیاں دلاتا ہے, گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور بہت سارے برے کام کراتا ہے. تو ہم پر جو شیطان مسلط ہے ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں, یہ نیت کر کے کنکریاں مارے حج پر جائے جب. تو پیارے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے وسوسے کو دھتکار دیا اور یہ ناکام ہو گیا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری. اور یہاں تک کہ جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر مینا ہے, جہاں پر آپ نے ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو لٹایا تو کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ میرے بابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا قربان ہو رہا ہوگا, ذبح ہو رہا ہوگا, تو آپ کو محبت پدری, باپ کی محبت, کہ باپ کی محبت آپ کا ہاتھ نہ روک دے گئی, لہذا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پر رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میں ہلوں کروں نہیں, کیونکہ جب گلا کٹ رہا ہوگا تو میں ہلوں گا کروں گا تو آپ کو تکلیف نہ ہو جائے, تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیں. چنانچہ رسی سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے. آپ دیکھتے بکرا ذبح کرتے وقت اس کو باندھتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے. ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اس کے بعد چھری لی اور چاہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دے. چھری پھیرنا چاہا لیکن چھری ہے کہ کٹنے کو تیار نہیں. چھری چلتی ہے لیکن جب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام ویسی موجود ہے. آپ حیران ہو جاتے کہ میں تو چھری چلایا تھا لیکن چھری چلتی کیوں نہیں. تو چھری زبان ہاتھ سے کہنے لگی کہ اے ابراہیم, ایک بار تم چلاتے ہو اور 100 بار اللہ فرماتا ہے کہ مت چل اسماعیل کے گلے پر, تو میں آپ کی سنوں یا رب ذوالجلال کی سنوں. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں یہاں تک کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ کا حکم آیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین جنت سے جنتی دمبا, بچپن سے سن رہے ہیں, سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے واقعات. یہ ہم برکت کے لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کا مہینہ ہے. تو یہ تذکرہ, یہ ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کا ذکر قرآن میں آیا اور قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا یہ ذکر ہوتا رہے گا. یہ رکنے والا نہیں ہے. اور جو ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں یہ بھی اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے. تو محترم بھائیوں جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل جاؤ جنت سے دمبا لے کر کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا. جاؤ کہ چھری چل نہ جائے, جنت سے دمبا لے جاؤ, جنت سے جنتی دمبا لے کر زمین پر پہنچو. آپ فرماتے ہیں کہ جب حکم ہوا, جب چھری اٹھی اس وقت حکم ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے پوزیشن لے لی, اب ذبح کرنا ہے. جب آپ بیل کاٹتے ہیں, بکرا کاٹتے ہیں تو یوں پوزیشن لیتے ہیں کہ اب یہ کاٹنا ہے, یوں الرٹ ہوتے ہیں پوزیشن میں یوں. تو یوں چھری اٹھی,
اس وقت اللہ کا حکم ہوا اے جبریل، خلیل نے چھری اٹھا لی ہے، فوراً اپنے مقام سے جنت پہنچو، جنت سے دمبا لے کر زمین پر پہنچو، مینا پہنچو اور اسماعیل کو ہٹا کر یہ دمبا رکھ دو۔ کتنا وقت ہے صاحب؟ کیوں ہونا ہے خلیل؟ تو یوں کرنے کے ساتھ یہ حکم ہوتا ہے تو آن کی آن میں جبریل امین سدرا سے جنت پہنچتے ہیں، جنتی دمبا لے کر زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر دے، دمبے کو ہٹا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبے کو رکھ دیتے ہیں اور دمبے کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر دیتے ہیں، اور جب چھری پھر جاتی ہے تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ واقعی قربانی ہو گئی کیا؟ جب آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بازو ٹھہر کر مسکرا رہے ہیں اور جنتی دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کلمات بھی کہے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبریل نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وللہ الحمد۔ تو آج کی جو ہے یہ ایام تشریق ہوتے ہیں، دیکھیں ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب۔ تکبیر کیا ہے؟ جیسے سلام پھیرے 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہیں، جو یہاں پر اپنے اپنے وطن میں ہیں، جیسے سلام پھیرے فجر کی نماز ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، 9 ذی الحجہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد کوئی ذکر نہیں، پہلے یہ ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ یہ سب پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر اس وقت پڑھی گئی تھی اور اسی کی نقل آج ہم بھی ان ایام تشریق میں کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی یہ نماز پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور پھر فرمایا گیا کہ مت پوچھو کیا گھڑی تھی جب ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، کیا وہ وقت تھا، کیا وہ گھڑی تھی، یہ مت پوچھو، یہ فرمایا گیا قرآن کے اندر۔ تو محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال پر تمہارے لیے نیکی ہے۔ پھر عرض کیا اس کا اون کے بارے میں کیا ہے؟ اون ہوتی ہے، دمبا ہوتا ہے اس کی اون ہوتی ہے، اون کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال پر نیکی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے کہ یہ بکرا کتنے کا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ کیسا ہے، گفتگو کر رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے، یہ گفتگو کرنا یہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کے پیسے چوری ہو جائیں تو سارا پیسہ جو چوری ہو گیا، اکثر جو ہے جہاں پہ لوگ مال لے کے آتے ہیں، پیسہ لے کر آتے ہیں، وہاں پہ جیب کترے بھی آتے ہیں، چور بھی آتے ہیں وہاں پر، وہ لوگ جو پیسے چورا لیتے ہیں۔ خیر آج کل تو موبائل آن لائن ہو جا رہا ہے تو یہ تھوڑا کم ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ گوگل پے کر دیتے ہیں، فون پے کر دیتے ہیں، تو آج یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ بہت زیادہ تھا۔ تو اگر کسی کے پیسے چوری ہو جائیں کہ میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گیا، میرے پیسے چوری ہو گئے، تو فرمایا گیا کہ جس کے پیسے چوری ہو گئے تو وہ پیسے کا اللہ اس کو صدقہ کرنے کا برابر ثواب عطا فرمائے گا۔
اور جب جانور خرید کے لاتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور جانور کو یہ لیے لٹاتا ہے کہ میں ذبح کروں گا، تو جب زمین پہ لٹاتا ہے تو روئے زمین کا آخری کونے تک اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جیسے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا، گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو، ایسا نہیں کہ بھائی اتنے پیسے کی قربانی ہے، اتنا مہنگا ہے، اتنا جانور، پیسے چلے آ رہے اتنی محنت سے کمایا تھا، پیسے چلے آ رہے ہیں، تو یہ دل میں اس طرح لانا یہ انتہائی غلط ہے۔ خوش دلی کے ساتھ کون سا جانور، نہیں یہ جانور لیں گے، 2000 بڑھ کے کوئی بات نہیں، 2000 بڑھ کے کوئی بات نہیں، یہ جانور لیں گے، یہ پیسے دینے والے اللہ تعالیٰ نے دیا نا پیسے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رزق اللہ ہی نے دیا ہے۔ اب وہ گھر بھی جن کے گھر میں قربانیاں نہیں ہوتی، ان کو اللہ نے ویسا رکھا، کسی کو اللہ نے قربانی دینے کے لائق بنایا، جب لائق بنایا تو دیا کرے، جب نہیں دینے کے لائق ہو جائیں گے تو پھر خود بخود چھوٹ جائے گا، جب دینے کے قابل تو دیتے رہیں تو پھر ہمیشہ دینے والے رہیں گے، پھر ہمیشہ دینے والے ہی رہتے ہیں، پھر کبھی بھی ان کو جو ہے کہ قربانی کا گوشت آئے تو گھر میں پکے گا۔ ایسے بہت سارے گھر ہیں، آج بھی ہیں بہت سارے گھر ہیں جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں 10 بجے 11 12 بجے، جب قربانی کا گوشت ان کے گھر پہنچتا ہے تو ان کے گھر میں چولہا چلتا ہے۔ جب اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے خوش دلی کے ساتھ کہ نہیں بھائی میں جو ہے جتنا اللہ نے مجھے نوازا ہے کہ میں اپنے آقا کو خوش کرنے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ بہترین جانور جو دیکھنے میں زبردست نظر آئے ایسے جانور کی قربانی کروں گا۔ تو پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی نہیں کرتے، اللہ نے نوازا، قربانی نہیں کرتے، کیوں نہیں کر رہا قربانی؟ پیسہ چلے جائے گا، روزانہ 2 کلو گائے کا گوشت منگا کے کھا لیتا ہوں، یہ اتنا بکرا 20,000 25,000 کا بکرا کہاں سے لاؤں بھائی، نہیں میں قربانی نہیں کروں گا اس میں نہ۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے پاس بیل ہی کرتے ہیں، گائے تو بند ہو گئی ہے، بیل کی بات چل رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تو یہ جو ہے ایسا کرنے والے کے بارے میں کہ جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی کرنا اور خوشدلی سے کرنا، اور فرمایا کہ جب ذبح کرتے ہیں خون کا خطرہ نیچے ٹپکتا ہے تو جہاں تک روئے زمین ہے وہاں کے پورے ذرات اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب بندہ وہ قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے پیٹ پہ جب گوشت پہنچتا ہے، اپنی قربانی کی گھر میں کھانا بنا، سالن بنا، وہ بوٹی کھایا، گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، بوٹی کھایا منہ میں، تو جیسے اپنے منہ میں بوٹی ڈالا، گوشت کا ٹکڑا ڈالا، تو جسم کی ساری رگیں اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیوں، یہ قربانی کا جو بکرا ہے، قربانی کا جو گوشت ہے، یہ بڑا بابرکت ہے۔ فرمایا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، یہ مستحب ہے، فرضیہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ 3 حصوں میں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک غریبوں میں، مساکین یتامہ میں، جو بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو ایک حصہ، اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ تو 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی 3 حصے نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں بھائی ہمارے پاس خود گوشت کی قلت ہو جاتی، اتنے گھر میں ہمارے پاس کھانے والے لوگ ہیں، ہم تقسیم کر دیں گے، ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہم کو مشکل ہو جائے گی بعد میں، اگر کوئی ایسا سمجھ کر واقع ایسے ہی ہے تو پھر وہ اپنے پاس سارا گوشت رکھ لے، تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سارا گوشت رکھ لے تب بھی کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کچھ دے دے، تقسیم کر دے، تو یہ اور برکت کی بات ہے کہ بانٹنے سے اور بڑھتا ہے۔ اگر بانٹ دے تو بہت اچھا، نہیں بانٹنا چاہ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سارا کا سارا گوشت رکھ لے، گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غریب ہے جو بکرا نہیں کاٹ سکتا، جو بیل کے حصے میں بیل کا ایک حصہ بھی نہیں لے سکتا، بکرا بھی نہیں، بیل کا حصہ بھی نہیں لے سکتا، وہ غریب ہے، بازو میں جو بکروں پہ بکرے کٹ رہے ہیں، کلیجیوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور بھیجا بن رہا ہے، اور سیرے پائے بن رہے ہیں، بازو میں پڑوسی ہے، اس کے بچوں کو خوشبو آ رہی ہے، ارے بازو والے گھر میں جو ہے
4 बकरे कटे, 5 बकरे कटे, और धूम है घर के अंदर, और बिल्कुल मासूम है पड़ोसी बेचारा गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इंतजार में है कि शायद बाजू से कुछ गोश्त आएगा तो हम अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। तो फिर वो लोग जो कई ऐसे लोग हैं कि नहीं रहने दो यहीं, अपने खानदान में भिजाएंगे, रात उनको भिजाएंगे, हाथ उनको भिजाएंगे, ये उनको भिजाएंगे। नहीं भाई, बाजू में पड़ोसी भी हैं, पड़ोसी का भी हक है, और गरीब मुसलमान अपना पड़ोसी डबल हक है। एक तो पड़ोसी का हक है, दूसरा मुसलमान होने का हक है, 2 हक है उसके ऊपर। तो आप पड़ोसी को दीजिए, अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल कीजिए। तो मोहतरम भाइयों, ये जो कुर्बानी है, ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल कुर्बानी देने वाले को कल क़यामत के दिन फरमाया कि जो इंसान की पहली कुर्बानी है, तो वो जानवर मैदान हश्र में आएगा अपने खुरों के साथ, यानी खुर जो होते हैं सींगों के साथ, खुरों के साथ ये जानवर आएगा क़यामत के दिन। तो उस वक्त अगर आज हमने अच्छी जानवरों की कुर्बानी दी, तो मैदान माशर में हर की कुर्बानियाँ आ रही, इनका भी वक़्र आ रहा, उनका भी वक़्र आ रहा, तो हम सस्ते को देखें और वगैरह यूँ आ रहा, बिल्कुल ऐसा आ रही भाई सब दुनिया भी खत्म हो, दुनिया भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, काश तो अच्छा बकरा देता था। तो उस वक्त ऐसा ख्याल ना आए, क्योंकि दुनिया भी खत्म, दुनिया का पैसा भी खत्म, सब खत्म हो गया। अब मैदान महशर है और हश्र का दिन है, तो उस दिन जब जानवर आएंगे, कुर्बानी के जानवर जब आएंगे, तो फिर बताया जाएगा कि देखो ये तुम्हारी कुर्बानी, ये तुम्हारी कुर्बानी। और जब पहली कुर्बानी है, उस कुर्बानी के जानवर पर बंदा बैठकर पुलसरात को उमर करेगा, ये मेरे हाथों में लिखा हुआ। तो अच्छा जानवर, फरबा जानवर, बेहतरीन जानवर, अब इसकी शराइत भी है। अब बोलेंगे नहीं ये वो अच्छा नहीं, इसको देंगे नहीं, इसकी शर्त रखी शरीयत में कि जानवर कैसा हो। इसकी मिसाल यूँ दी गई कि देखने में जो उसका हुस्न होता है, जानवर का हुस्न होता है, उसके हुस्न में अगर कमी वाक़ई हो रही है, ज्यादा कमी वाक़ई हो रही है, तो वो ऐबदार है। थोड़ी बहुत है तो मकरू है, कुर्बानी हो जाती है। तो एक जो उसकी खूबसूरती है, वो खूबसूरती उसकी पूरी खरी उतरे, कैसा हो, मोटा ताजा फरवा हो, आंख बराबर हो, आंख भीगे ना हो, आंख फूटी भी ना हो, ऐब हो जाता है। दांत, कोई दांत उसके टूटे ना हो, दांत पूरे हो, और लंगड़ा ना हो, चल रहा तो लंगड़ लंगड़ के चल रहा, लंगड़ा ना हो, लागर ना हो, बीमार ना हो, ऐसा बीमार कि जो मस्बा खाना होता है जहाँ पर ज़बह होते हैं बकरे, वहाँ पर भी चल नहीं सकता, इतना लागर है, बीमार है, कमज़ोर है, इनकी कुर्बानियाँ नहीं होती। अब थोड़ी बहुत उसके अंदर ऐब की चीज़ें, मिसाल के तौर पे कान वगैरह काटते निशानी के लिए, हर एक अक्सर देखेंगे आप, तो कान वगैरह जो है निशानी के तौर पे काटते हैं, तो वो अब मजबूरी है, तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसी तरह से थोड़ी 1/3 से कम दुम कटी हुई है, तो ये थोड़ी जो है इसके अंदर खराबी है, ऐब है, लेकिन ये हो जाती है। अब इससे हटकर अब लेना चाहें तो बड़ी मुश्किल होगी, ये जानवर से मिलना मुश्किल होता है। तो जितना हो सके मार्केट का सबसे बेहतरीन जानवर लिया जाए। तो असल जो शर्तें हैं वो 4 ऐसी शर्तें हैं जिसका जो अगर एक भी आए उसके अंदर आ गया तो कुर्बानी नहीं होगी। तो क्या है 4 है? एक ये कि अंधा या काना ना हो, यानी एक तो इधर का इधर देख रहा है बिल्कुल, या फिर अंधा है, तो अंधे या काने की कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा लागर, जिसका अंदर मक्स खत्म हो गया पूरा, बिल्कुल लागर हड्डी चमड़ा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 2 हो गए। लंगड़ा, ऐब है, लंगड़ के चल रहा है, देखने में खराब दिख रहा है, कैसा चल रहा है, बकरा बैल है, बकरा है, लंगड़ के चल रहा है, लंगड़ा है, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। बीमार, बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, अब उसको अल्लाह के नाम में कुर्बान कर रहे हैं, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनकी कुर्बानी नहीं होती है। तो इससे हटकर जानदार, अच्छे से अच्छा जानवर, थोड़ा बहुत ऐब हो जाती है उसकी, कोई मसला नहीं। असल ये 4 ऐब है जिससे कुर्बानियाँ नहीं होती। और कुर्बानी किन किन जानवर की होती है? एक तो है ऊँट, ऊँटनी नर मादा, बैल गाय नर मादा, इन दोनों की कुर्बानी होती है। भैंस और भैंसा, एक होती है भैंस जो अक्सर जो है डुड्डी में दूध वगैरह निकालते हैं,
بھینس ہوتی ہے، بھینس مادہ ہے، ایک نر بھی ہوتا ہے بھینسا، بھینسا بھی کہتے ہیں اس کو، بعض علاقوں میں اس کو کھٹا بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس بھینسا کہتے ہیں، کھلگا بھی بولتے ہیں، بھینسا بھی کہتے ہیں. تو یہ ہو گئے. تو یہ تین جو ہے، جیسے گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اسی طرح بکرا بکری، بھیڑ بھیڑ یعنی دمبا ہوتا ہے، دمبا ہوتا نہیں، دمبا میں نر مادہ دونوں رہتے ہیں، یعنی جس کے بال گھنگریالو ہوتے ہیں وہ دمبا، اور بھیڑ اسی کو کہتے ہیں، اس میں نر مادہ. ایک ہے بکرا، عام زبان میں کڑگا بولتے ہیں، ارے کڑگا ہے سخت پوش کڑگا. تو جیسے عام طور پہ گھروں میں لوگ پالتے ہیں بکریاں، تو اس میں نر مادہ ہوتے ہیں، بکری بکرا کڑگا، تو اس کی بھی قربانی ہوتی ہے. اور بعض گمراہ فرقے ہیں، ان کے پاس جو ہے مرغی کی بھی قربانی ہوتی ہے، انڈے کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا قربانی ہوتی ہے، خدا جانے. تو اس سے ہٹ کر کسی کی قربانی جائز نہیں. اونٹ، بیل، بھینس اور پھر بکرا، دمبا، اس میں نر مادہ دونوں بھی آتے ہیں، بس انہیں کی قربانی ہے. اب جیسے ہرن ہے، بارہ سنگا ہے، ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہوتی، اور قانوناً یہ اس کو جو ہے ذبح کرنا بھی قانوناً جرم ہے. اگر یہ پکڑے تو جو ہے قانوناً جرم، اس کو جیل ہو جاتی ہے. اور شریعت کے اندر اس کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی بس انہیں کی ہوتی ہے. اونٹ، اب تو اونٹ کو بھی کاٹنا جو ہے قانوناً جرم قرار دیا گیا، اونٹ کاٹنا بھی بند ہو گئے. اب لے دیکھیے ہے کیا، بیل ہیں اور بکرے ہیں بس. گائے بھی ہم نہیں کاٹتے، کیونکہ گائے بھی جو یہاں پر قانوناً گائے کاٹنا بھی قانوناً جو ہے وہ اللیگل ہے، تو گائے بھی نہیں کٹتی. کٹتا کیا ہے، بیل کٹتا ہے، بکرے کٹتے ہیں، کڑگا یا نر مادہ اس کے اندر، اور دوسرا دمبا میں نر اور مادہ، یہ جانور کٹتے ہیں. تو محترم بھائیوں، اس کا کٹنے کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا وقت ہے کہ پورے شہر میں ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پورے شہر میں قربانی کر سکتے. اور اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو پھر اس کی قربانی ضائع ہو گئی، اور اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت تیار کر لیا. کیونکہ عید کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں قربانی کر کے گوشت گھر والوں کو کھلا کے پڑوسی میں تقسیم کر کے نماز کے لیے آیا ہوں. تو آقا نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کر لیا، اب میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو آقا نے فرمایا کہ اگر دوسرا اور کوئی جانور ہے تو نماز کے بعد جا کر اس کو قربانی کر لے. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک دمبا ہے لیکن وہ 1 سال کا نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے. آقا نے فرمایا جا اسی کی کر لے، تیری ہو جائے گی. یعنی خاص ان کے لیے فرمایا، ہر ایک کے لیے نہیں. یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں. حضور علیہ السلام جس کو اختیار دے دیں، اپنے اختیار سے جس کو اجازت دے دیں، اس کے لیے، صرف اس کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں. ہر مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو. دمبا، صرف دمبا، نر مادہ، دمبے کے اندر، صرف دمبے کے اندر 6 ماہ کی اجازت دی گئی. وہ بھی کیسا؟ دیکھنے میں 1 سال کا نظر ہے. فربا ہے، موٹا تازہ ہے، فربا ہے، زبردست اونچا پورا ہے، لیکن 6 مہینے کا ہے. تو صرف دمبے کی قربانی 6 ماہ کے جو دیکھنے میں 1 سال کا نظر آ رہا ہو، صرف اسی کی. اس سے ہٹ کر اگر بکرا دے رہے ہیں، کڑگا جس کو کہتے ہیں بکرا، 1 سال شرط ہے. 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی. لوگ کیا سمجھتے ہیں، بکرے کی 6 مہینے کی بھی ہو جاتی، بکرے کی نہیں ہوتی، دمبے کی ہوتی. دمبا کا تو بکرا سمجھ لیے اور جا کے گھر میں غلط مسئلہ بیان کر دی. لیکن مول صاحب بولے وہاں پر 1 سال کا بکرا دے سکتے ہو. ارے بکرا نہیں، دمبا بولے. دمبے میں بکرے میں فرق ہے نا سر. بھیڑ بکرا کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اور غلط مسئلے سمجھ لیتے، ایک سنتے، ایک سمجھتے، ایک بولتے جا کر، بعد میں بھی پریشان بھی ہوتے. اگر کسی چیز میں کوئی سمجھنے میں کوئی کسی چیز آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ دکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ، آپ اس کو جو ہے بالمشافہ پوچھ لیا کریں کہ حضرت ابھی جو بتا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں. پوچھ لیجیے. آپ نہیں پوچھیں گے، غلط مسئلہ جا کے بیان کر دیں گے، آپ بھی گناہ گار ہوں گے، پھر ان کی قربانیاں نہیں ہوں گی. اسی طرح
بکرا 1 سال کا ہونا شرط ہے، 1 دن بھی کم اگر ہوا قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا بیل 2 سال 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ 5 سال 1 دن بھی کم ہے 5 سال کو قربانی نہیں ہوگی۔ تو انہیں موسم کے ڈیٹا پر ٹھیک رکھیں گے، ہر ایک ایسا معلوم ہونا 1 دن کم ہوا 2 دن کم ہوا، اس کو معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم، نہ بیچنے والے کو معلوم نہ خریدنے والے کو معلوم کہ کب پیدا ہوا، کہ بکرا کب پیدا ہوا، یہ بیل کب پیدا ہوا، کس کو معلوم رہتا؟ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں آج کل کسی کے پاس، تو بکروں کا بیلوں کا کہاں سے آئے گا بولیا۔ لیکن اب اس میں دیکھنا کیسا پھر، تو دیکھنے کا حکم یہ دیا گیا کہ جو بیل یا بکرا وغیرہ کے جو دانت ہوتے ہیں 2 طرف ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے، ہم کو اوپر بھی دانت ہوتے ہیں، تو بیل جو ہوتا ہے اس کو صرف نیچے دانت ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ بیل کے دانت نیچے ہوتے ہیں، تو یہ نیچے کے جو 2 دانت ہیں یہ دانت اتنے بڑے بڑے آ جاتے ہیں، صرف 2 دانت بڑے بڑے، یہ آتے ہیں 2 سال کے بعد، اس سے پہلے نہیں آتے، 2 سال سے پہلے نہیں آتے۔ تو جب آپ بیل خریدنے جائیں تو خریدنے والے کے پاس کام کرنے والے بھی رہتے ہیں، لکڑی لے کے ایسا کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ادھر کھینچتے رہتے ہیں، تو ہم کو بول کے بتانے لگا کہ بھائی ان کے اندر آ گیا ہے، نیچے کا ہونٹ کھینچ کے بتائیے، نیچے کا ہونٹ کھینچ کے بتائیے کہ دانت کیسے ہے۔ پھر وہ جو ہے اس کو پکڑتے بڑی مشکل سے پکڑ کے پھر یوں کر کے نیچے کا ہونٹ کھینچ کے ہم کرتے ہیں، بھائی یوں کرتے رہتا ہے، تو وہ کھینچ کے نیچے دیکھے تو یہ جو نیچے کے جو دانت ہے اگر وہ ایک سائز کی ہے پورے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سال کا نہیں ہوا ابھی، اس کے دودھ کے دانت ہیں، بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا، تو اس طرح بیل کے بھی دودھ کے دانت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے یہ بھٹا ہوتا ہے، بھٹے کے جو ہے لین کیسی ہوتی ہے بھٹوں کی، تو ویسے چھوٹے چھوٹے جو دانت ہوتے ہیں اس کو، تو وہ دیکھیں اس کو رکھ دیجیے آپ۔ دوسرا یہ بتائیے، اب اس کو آپ پھر چیک کریے، اگر اس کے بیچ کے 2 دانت ادھر کے دانتوں سے بڑے ہیں، ایک دم اعلانیہ طور پہ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، آپ سمجھ لیں گے یہ 2 سال کا ہو گیا۔ اب اور اس کے بازو والے بھی بڑے ہو گئے، تو 2 سال کا نہیں 3-4 سال کا ہو گیا، کافی ہیوی ہو گیا، اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ بعض ہوتے ہیں جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی، عمر ہو جاتی، ہائٹ نہیں بڑھتی، تو ان کی جو ہے نسل ایسی رہتی، تو وہ چھوٹی نسل رہتی لیکن عمر ہو جاتی ہے ان کی۔ ہم بعض وقت پریشان ہوتے ہیں یار اس کی عمر ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جانور کی پہچان، عمر کی پہچان اس طرح آسانی سے کر لی جا سکتی ہے۔ دانت بھی چیک ہو جاتے ہیں، عمر بھی معلوم ہو جاتی ہے، 2 چیزیں ہیں۔ اور آنکھ خراب ہے یعنی کیسے معلوم کریں گے آپ؟ بعض جگہ پہ جو ہے آپ دیکھیں تو آپ کو برابر ہی نظر آتا، لیکن اس کی آنکھ جو ہے خراب رہتی، تو حکم یہ دیا گیا کہ اس کی آنکھ کے قریب آپ جو ہے ہاتھ ایسا یوں کریں، اگر آنکھ کام کر رہی ہے تو پہلے یوں کر دے گا، یوں کرتے جانور یوں کر دیتا، یوں کر دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ یوں کرتے یوں کرے گا، یوں کرے تو ایسے اٹھانا ہوا یوں، آپ سمجھ لیجیے آنکھ گئی ہے، آنکھ اس کی گئی، تو آپ چیک کرنا ہے اس کو اس طرح سے، تو آپ کو پتا چلے گا۔ اچھا ادھر کر کے آپ ادھر کا چھوڑ نہیں دیکھیں، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر پھر پلٹ کے آگے ادھر، دونوں سیٹ چیک کریے۔ خدا نہ خاصا ادھر کی آپ کو ارے میں مان کر تو جب صحیح تھا ادھر کا ایسا ہو گیا، تو آپ 2 طرف چیک کرنا ضروری ہے، بعد میں وہ لوگ واپس نہیں لیں گے پھر آپ کو پریشانی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 2 آنکھ چیک ہونا اس کے برابر کہ آنکھ کام کر رہے ہیں، ورک ہے یا پھر جو ہے خراب ہو گئے۔ بعض جگہ قربانی کے جانور جب آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے کئی لوگ اس کے اندر کاریگری کر دیتے ہیں، سینگ ٹوٹ گئی تو اس کو جو ہے سیرامک وغیرہ لگا کر اس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں۔ پڑوسی ملک وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس ابھی اتنا نہیں آیا، تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس بھی، زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں وہ کب ہوگا، آنے والے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس کو ہلا کے بھی دیکھ لینا، دم وغیرہ کو جو چپکا کے رکھتے ہیں تو دم بھی وہاں ہلا کے دیکھ لینا کہ بھائی ریئل ہے یا کچھ اس کے اندر فراڈ ہے، یہ چیک کر لینا آپ پورا اچھی طریقے سے، جانور کو چلا کے دیکھ لینا کہ کیسا چل رہا، آنکھ، دانت اور اس پہ اس کی باڈی پوری چیک کر لینا، طرف سے گول پھر کے سب دیکھ لیں کہ اس کے بعد اب قیمت لگائیے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ جانور سمجھ میں آ گیا، اب تھوڑے پیسے بڑھ کے گئے کوئی بات نہیں، اس جانور کی میں نے قربانی کرنی ہے۔ دیکھنے سے گھر والے بھی دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، بھائی بہن دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، والدہ مالی دیکھیں گے، ارے ماشاءاللہ اچھا ہے، جو دیکھ رہا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن اپنے گھر والے بھی جو بھی اس کو دیکھیں گے وہ خوش ہو گیا، واقعی کا اچھا جانور ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
لیکن کمپٹیشن نہ ہو. بازو والے ہمارے گھر کے پڑوس کی جو ہے ایسا لائے اب ٹکر ہے ان سے، اس سے ذرا اونچا ذرا ہیوی ہونا ہے، یہ اس چکر میں مت جائیے. یہ ایک دوسرے سے اس معاملے میں جو ہے دکھاوے کے لیے، ہاں واقعی آپ کا ایک جذبہ ہے کہ بھائی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے قیمتی جانور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو آپ لے جائیے ماشاء اللہ 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا بیل لے کے آئیے. بک رہے مارکیٹ میں 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ کے 3 لاکھ کے بھی بیل بک رہے ہیں الحمدللہ. دینا چاہیں تو پیسہ بھی لا کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کمپٹیشن کی نہ ہو کہ لوگوں میں جو ہے محلے والے پورے والے کہہ رہے نہیں عبد الکریم بھائی سے عبد الرحیم بھائی کا بہت زبردست ہے بھائی، بس یہ سن لیا میری قیمت ادا ہوئی. یہ چیز نہ ہو، بلکہ رضا اللہ کی ہو، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. تو اللہ کی رضا اصل سے تو وہی ہے. اگر کوئی بندہ گوشت کی نیت سے لایا کہ بھائی اتنا بڑا لا لیں گے گھر میں گوشت فریج میں پڑا رہے گا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ گوشت کے لیے کر رہا ہے، قربانی نہیں ہوتی اس کی. تو گوشت کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تمہارا خون بکرے کا جانور کا نہ یہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی دے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا، وہ تو اللہ نے بچایا. اسماعیل علیہ السلام کو دمبے کو بھیج دیا، جبریل کو بھیجا دمبے کو دے کر کے، لیکن آپ نے تو قربانی دے دی نا اپنے شہزادے کی. تو اصل قربانی ہو گئی، اصل قربانی وہ تو دے دی ابراہیم علیہ السلام نے. ہم تو نخل کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان تھوڑی کر رہے ہیں. پیسہ جا رہا ہے، جانور لا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پھر کھا بھی رہے ہیں، پڑوسیوں کو بھی دے رہے ہیں، رشتے داروں کو بھی بانٹ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ہم بڑا کارنامہ نہیں کر رہے ہیں. اصل حقیقی قربانی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں حقیقت میں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے گا، صرف نیت اللہ کی رضا، خالص اللہ کی رضا کہ اللہ بس تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، بس تو اس سے راضی ہو جاؤ، یہ نیت وہ اللہ کی رضا کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قربانی بھی قبول فرما لیتا ہے، پھر اس گوشت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر بھی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دی 2 جانوروں کی، 2 بکروں کی. ایک قربانی کی جانور کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و اصحاب و امت محمد. اے اللہ اس کو محمد کی طرف سے، محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما. تو ہم تو پیدا نہیں ہوئے، اس دور میں تو تھے نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، 1450 سال پہلے کی بات ہے. نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن سرکار نے آج جتنے غریب حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غریب مسلمان ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، ان سب کی طرف سے، بلکہ سورہ قیامت آنے تک جتنے غریب مسلمان ہیں جو قربانی نہیں دے سکتے، دینے والے بھی ہیں جو نہیں دے سکتے، ان سب کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے آقا علیہ السلام نے قربانی دے دی. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. تو میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا کرم ہے، کیسے آقا کریم ہے کہ آقا نے اپنے غریب امتیوں کو یاد رکھا، اپنے غریب امتیوں کو آقا نے یاد رکھا. تو آقا کی محبت میں اگر آج کوئی حضور کا امتی، حضور کا غلام اگر حضور کے نام پر قربانی دے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور قربانی دے کر عرض کرے کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. یا رسول اللہ یہ بکرا کیا ہے، کیا پیش کرو یا رسول اللہ، یہ 20 25 50 ہزار کا یہ 1 لاکھ کا بکرا کیا ہے، کیا نظر کرو جانا، کیا چیز ہماری ہے، میرا کیا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. پیارے بھائیوں، ہم بھی حضور کے نام سے قربانی دیں. بعض لوگ کیا کرتے قربانی میں غلط کیا کرتے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا دیتے ہیں حضور کے نام پر، قربانی تو ہو جاتی، لیکن سرکار کے نام سے قربانی تو ہو گئی، لیکن جو جس پر قربانی واجب ہے جو اس نے ادا نہیں کی اس کا کیا؟ سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے. کیسے لوگ؟ شریعت کس کو مالدار بولتی؟ ہم آپس میں جو غریب نہیں ہو بھائی، ارے اپنا غریب ہے بھائی، ہم تو ایک دوسرے کو اپنے آپ کو غریب بول لیتے ہیں، لیکن شریعت غریب کس کو بول رہی ہے اور شریعت مالدار کس کو بول رہی ہے؟ شریعت کس کو مالدار بول رہی ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے. شریعت کے پاس مالدار کون ہے؟ وہ ہر وہ بندہ شریعت میں مالدار ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیزوں سے زیادہ اتنا مال اس کے پاس ہے. کتنے دنوں میں؟ 3 دنوں میں، ذی الحجہ کی 10، ذی الحجہ کی 11، ذی الحجہ کی 12. یہ 3 ایام نحر، یہ قربانی کے دن ہے. ایام نحر، ایام نحر میں اگر کسی مسلمان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جتنے پیسے میں وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا. چاندی کا ریٹ کیا چل رہا؟ چاندی کا ریٹ 700 روپے. 52.5 تولے چاندی کے کتنے ہوئے؟ 38,000 روپے، 37-38,000 روپے ہوئے. چلیے 40 مثال تک ہو. 2024 کی بات ہے، 6 جون 2024، ٹھیک ہے. تو ریٹ کیا چل رہا ہے مثال کے طور پہ؟ 700 750 چل رہا ہے. ایک تقریباً 40,000 روپے آپ پکڑ کے چلیے. 40,000 روپے اگر کسی کے پاس 40,000 روپیہ ہے، 10 11 12 ایام نہر، ان ایام نہر میں اگر اس کے پاس 40,000 روپیہ ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اب 40,000 کیش نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے. شادی ہوئی تو شادی میں سونا دیتے ہیں لڑکی کو، لڑکے والے بھی لاتے ہیں، یہ لڑکی کے ماں باپ بھی سونا دیتے ہیں. 5 6 7 10 تولے 20 تولے، ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوتا ہے. 1 2 تولہ ڈال دیتے ہیں، کوئی 20 تولے بھی ڈال دیتے ہیں، الگ الگ حساب ہے ہر ایک کا. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کتنا ہے؟ 1 تولہ سونا. سونے کا کیا ریٹ ہے؟ نہیں معلوم. 70,000 روپے. 70 ہے؟ 70. میں 60 تک معلوم تھا، 70 چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم. تو 60,000 کا معلوم تھا، اب آپ سے یہ معلوم ہو کہ 70 چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، 70 سمجھ لیجیے. تو 1 تولہ اگر 70,000 میں آ رہا تو 52.5 تولے چاندی تو 60,000 میں آ جاتا، 40,000 میں آ جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اتنا سونا ہے کہ آپ اور 30,000 روپے بچ رہے ہیں آپ کے پاس. 30,000 بچ رہے ہیں آپ کے پاس. پون تولہ بھی سونا تو ہو جائے گا 40,000 روپے. پون تولہ اگر سونا آپ کے پاس ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے. یہ تو سونے کا ہو گیا. اب سونے سے ہٹ کر آپ کے پاس کیش پیسہ ہے، جاب کرتے ہیں، ہر مہینہ پیسہ آتا ہے، جمع کر کے رکھتے ہیں. اب یہ ایام نہر میں، یہ قربانی کے 3 دنوں میں آپ بینک میں پیسے رکھے، اب چیک کر لیے بھائی میرے پاس کتنے پیسے ہیں. ہاں اتنے پیسے ہیں. ایام نہر چل رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں. قرضہ بھی ہے، ہاں قرضہ ہے. کتنا قرضہ ہے؟ مائنس کر دو قرضہ کو. اور سامان گھر میں دیکھو کیا کیا ہے میرا. روزمرہ کی جو زندگی کی اشیاء ہے، جس کو اشیاء ضروری کہتے ہیں، جو صاحب نصاب جو ہے، ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزوں کے علاوہ، یعنی مثال کے طور پہ اس کے گھر میں فریج ہے، AC ہے، اور واشنگ مشین ہے، اور اس طرح کی جو ہے الیکٹرانک چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، روزانہ استعمال ہوگی. روزانہ استعمال ہونے سے ہٹ کر ایسی چیزیں جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتی، رکھی بھی ہے استعمال نہیں ہوتی، سال گزر جاتے، اس کو کہتے ہیں ضرورت اصلیہ سے زائد مال. اگر وہ مال پورا جمع کرنے کے بعد اگر وہ مال اتنا ہو گیا کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہے. زکات کے مسئلے الگ ہیں، قربانی کے مسئلے الگ ہیں. ایسا نہیں کہ جو زکات دے رہا وہی قربانی دے، ایسا نہیں ہے. زکات الگ ہے بھی ہے، قربانی بہت ساری چیزیں ایسی قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، زیادہ مال ہے، اتنا ضرورت سے زیادہ مال ہے، 7 پر استعمال نہیں کر رہے ہیں، قیمت دیکھیں گے اس کی، اکمائیں گے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو 40,000 کا ہو جا رہا ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے. زکات بھی یہ نہیں ہے جتنا چاہے گھر میں مال پڑا رہو زکات واجب نہیں ہوتی، قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ سونا، چاندی. سونا 7.5 تولے یا 1 تولہ بھی یہ تو ہو جاتی ہے، کیونکہ
چاندی کی قیمت سے بڑھ کے سونے کی قیمت ہے، تو پھر اس سے ہٹ کر تجارت کا مال، پھر اور ایک کیش، پھر ضرورت زندگی سے زائد چیزیں، ان سے جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بالغ پہ واجب ہوتی ہے۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے، گھر میں 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا 5 سال کا، ایک 2 سال کا، ایک 1 سال کا، 3 بچے ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، ایک میرا، ایک میرے بچوں کی ماں کا، اور میرے 3 بچوں کے 5 قربانی دینا ہم، 5 بکرے لا لیں گے، بہت مہنگے تو 2 بکرے لا لیں گے، باقی 3 بچوں کے حصے ملیں گے۔ ارے بچوں پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، بچوں پہ قربانی واجب ہے نہیں۔ قربانی کس پہ واجب ہے، قربانی اس پر واجب ہے جو عاقل، عقل رکھنے والا ہے، بالغ۔ ایک تو عاقل، عقل سے عاقل، ایک ہے بالغ۔ بالغ یعنی اس کی ایج اتنی ہونا کہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہو، 10 سال 12 سال سے 15 سال کے درمیان لڑکے بالغ ہوتے، 9 سے 15 کے درمیان لڑکیاں بالغ ہوتی۔ تو کوئی لڑکی 9 سال میں، کوئی 10 سال میں، کوئی 11، 12، 13، 14، 15 سال کے بعد ہر بچی، ہر بچہ بالغ۔ بچے 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ۔ تو جب بالغ ہو گئے، اب ان کے پاس اتنا پیسہ، خود کا اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، یا اتنا ان کے بینک بیلنس ان کے پاس ہے، تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ نہیں، گھر میں باقی سب کماتے، یہ لوگ بیٹھ کے کھاتے، پڑھتے، اسکول جاتے، کالج جاتے، آتے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بچوں پہ تو قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا، عقل مند، یعنی کس سے بات کر رہا ہے تو وہ کیا بات کر رہا ہے اس کو سمجھ میں آنا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں تو میں ان کو یہ بول رہا ہوں تو انہوں نے جا کے مجھے یہ بول رہا ہوں، اس کو سمجھ میں آنا پوری، اس کو کہتے ہیں عاقل، عقل والا۔ بچہ بات کر رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں، تو ایسے بچوں پہ جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بالغ، عمر تو ہوگی 20 سال لیکن اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کی عقل 6 سال کے بچے کی ہے، عاقل نہیں ہوا، قربانی واجب نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عاقل کا معنی عقل والا، عقل رکھتا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عاقل وہ جو جس سے بات کر رہا ہو تو وہ بات کو سمجھے کہ کیا بول رہا ہے، اور سامنے والا جو بول رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو۔ ورنہ تو جو ہے بڑی بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں 25 سال 50 سال کے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، ذہنی طور پہ جو ہے ان کو مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، ان کو قربانی واجب نہیں۔ تو عاقل ہونا، عقل ہونا، اور پھر وہ بلوغ کو پہنچنا، بالغ ہونا، مسافر نہیں ہونا، مسافر میں بھی قربانی واجب نہیں۔ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ چلے گئے تو حج کی قربانی ہے۔ یہاں پہ جب تھے حیدرآباد میں تھے قربانی دیتے تھے تو وہ قربانی کا وہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو حج پر گئے، حج کے شکرانے کی قربانی ہے۔ کون سے حاجی پر؟ قارن پر، متمتع پر، یہ 2 حاجیوں پر۔ مفرد پر قربانی واجب نہیں۔ مفرد کون؟ مکے والے یا جدہ والے جو میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ حج افراد کرتے ہیں، ان کو مفرد کہا جاتا ہے، تو ان پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ قربانی ان حاجیوں پر واجب ہے جو دور سے، آفاقی، باہر سے آنے والے حاجی، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، رشیا سے، جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں یا میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، جیسے ریاض میقات سے باہر ہے، تو باہر سے آنے والے حاجی، تو ان پر جو ہے قربانی واجب ہے، وہ حج کی ہے۔ یہاں سے جو جا رہے تھے تو وہاں گئے، مکے میں 14 دن رہے، مسافر ہیں، مدینے میں 14 دن رہے، 7 دن 8 دن مدینے میں رہے، مسافر ہیں، تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ ان پہ وہی قربانی واجب ہے جو حج کی قربانیاں ہوتی ہیں، وہی ان پر واجب ہے۔ تو مسافر جیسے آپ یہاں سے نکل گئے، دلی جا رہے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، عید کے دن ہے، عید کے دنوں میں آپ سفر پر ہیں، آپ پہ قربانی واجب نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی جو ہے یہ انہی پر واجب ہے جو مقیم ہیں، جو اپنے وطن میں ہیں۔ جس مثال کے طور پہ یہاں پہ رہتے ہیں، جاب ان کی بمبئی میں ہے، بمبئی میں جاب کرتے کوئی، دلی میں جاب کرتے کوئی، یا پھر کوئی یو پی سے، بہار سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ ان کا اصل وطن بہار ہے، مثال کے طور پر حیدرآباد آئے تھے جاب وغیرہ کے لیے، کام کرتے ہیں، یہاں پر آ کر
چلو بھائی عید کے دن ہے، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، گاؤں کو جا رہے ہیں، اپنے دیش کو جا رہے ہیں، بہار جا رہے ہیں، یو پی جا رہے ہیں، تو اپنے وطن کو پہنچ گئے. اب وہاں پر 14 دن نہیں رہیں گے، 8 دن کی چھٹی لے کر آئے، 8 دن میں واپس آ جائیں گے، لیکن اصل ان کا وطن وہی ہے. تو پھر اب وہ مسافر نہیں ہے، وطن اصلی کو آ گئے نا، اب مقیم ہو گئے، قربانی واجب ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں سے نکل کر کے ہم دوسری جگہ بمبئی وغیرہ چلے گئے، 14 دن سے کم ہے تو مسافر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے وطن کو خود اگر واپس آ گئے ہیں، جاب کرتے ہیں سعودی دبئی وغیرہ میں، لیکن آگے حیدرآباد کتنے دن کے لیے آئے صاحب؟ 10 دن کے لیے آئے. 14 دن سے کم ہے 10 دن، تو مسافر ہو نہیں، آپ کا وطن یہی ہے نا، اب آپ مسافر نہیں، وطن پہنچ گئے، مقیم ہو گئے، چاہے 1 دن کے لیے کیوں نہ آئے. اسی طرح اگر آپ نے جہاں پہ شادی کی، اب آپ وہیں رہتے ہیں، گھر وہیں بسا لیا، والدین گزر گئے، بیوی بچے سے اسی مقام پہ رہتے ہیں آپ کے، اب وہاں پر آپ پہنچ گئے، کہیں جاب کرتے تھے، عید کے دنوں میں وہاں پہ لٹ کے آ گئے، بھلے 8 دن کے لیے کیوں نہ آئے، آپ مقیم ہو چکے ہیں، آپ پہ قربانی واجب ہو گئی. تو مسافر میں اور مقیم میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو الغرض میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ جو قربانیاں رکھی، یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس میں میرا بندہ کتنا دل کھول کے خرچ کرتا ہے، یہ خوش دلی کے ساتھ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا دے دینا، یا پورے یا گھر کے جو بڑے ایک فرد ہیں، دادا حضرت ہیں، ان کے نام سے دے دینا، اور پورا گھر چھوٹی قربانی نہیں ہوئی کسی. تو پیارے بھائیوں، جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو دینا ہے. مثلا 2 3 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں، 4 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، 4 بھویں گھر میں ہیں، 4 بہویں ہیں، 4 بیٹے ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں. اب دیکھنا الگ الگ سب کا، بڑی بہو، منجلی بہو، تیسری بہو، چوتھی بہو، کس کس کے پاس سونا ہے، جن جن کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے ان پر قربانی واجب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی ہوئی، آپ کو بھی انگوٹھی وغیرہ دی ہے، تو بعض لوگ پہن لیتے ہیں انگوٹھی. تو مرد کو سونا پہننا حرام ہے. بولیے کیا ہے؟ مرد کو سونا پہننا کیا ہے؟ مرد کو سونا پہننا حرام. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن ہیوی نہیں. آج کل بہت سارے لوگ لمبے لمبے مالدار لے کے بابا بن کے نکل جاتے ہیں، 4 انگلیوں میں یہ موٹے موٹے انگوٹھیاں. دیکھیں آپ ادھر 2 3 انگوٹھیاں رہتے، دیکھیے آپ، یہ مانا لٹے ڈال لیں گے، لوگوں کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، پر کچھ بھی پہنچے ہوئے نہیں ہو، بالکل گرے ہوئے ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں، حضور کی شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. شریعت کیا فرماتی ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ ایک چاندی کی انگوٹھی، ویٹ کتنا؟ 4.5 ماشا. بولیے کتنا؟ 4.5 ماشے سے کم، زیادہ نہیں. ایک ہی انگوٹھی چاندی، اور اس کے اندر پتھر بھی ہو، نیلم یا جو بھی آپ دھکا چاہے پتھر ڈال کے اس کو مزین کر سکتے ہیں. سنت یہ کہ اس کو اس طرف رکھیں، اپنے ہتھیلی کی طرف اس طرف رکھیں گے تو زینت میں شمار ہو، ادھر نہیں، ادھر یوں. یہ سنت ہے. اصل میں اس میں جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی تھی، سرکار مہر لگاتی تھی. ہمارے پاس تو کوئی مہر ہے نہیں، اگر کوئی پہن لے تو پہن لے، اگر نہ پہنے تب بھی کوئی نہیں، مسئلہ نہیں. تو اصل چاندی کا انگوٹھی کا یہی مسئلہ ہے. لیکن لوگ ادھر لگاتے ہیں، دیکھیے اچھا دکھ رہا میرا، نہیں، بلکہ یہ اس کو آپ یوں کر لیں، زینت عورتوں کے لیے، مرد کے لیے. تو اس طرح پکڑنا یہ سنت ہے. تو کتنی؟ 4.5 ماشے سے کم وزن کی اونلی چاندی، لوہا، تانبا، پتل، سونا، ہر دھات مرد پر حرام. بعض لوگ جو ہے ہاتھوں میں چین ڈال لیتے ہیں، براسلیٹ ڈال لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنا ہٹے ہوئے، بہت ڈینجر ہے. وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ایسا کہ انہوں بہت خطرناک ہے، ان سے لڑے تو انہوں بہت خطرناک کر دیتے کام. دیکھو میں بہت ڈینجر ہوں، بتانے کے اصلی گلے میں یہ گال کے چلتے رہتے ہیں ایسا. تو یہ پرلے درجے کی غلطی، حرام. ہاتھوں میں کڑے یا بریسلیٹ یا جو بھی ہم ڈالے رہے یا چین ڈالے رہے گلے میں، تو یہ جائز نہیں. چاندی کی چین بھی ڈالیں گے، حرام. لوہے کی چین، تانبے کی، پیتل کی چین ڈالے، حرام.
کوئی دھات نہ گلے میں نہ ہاتھ میں نہ کلائی پر، کوئی دھات جائز نہیں. اب لے گئے گھڑی، تو گھڑی کے اندر بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اختلاف بھی ہے اس میں بات کا. فتویٰ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کہ اگر یہ جو گھڑی کا اوپر کا سے یہ لوہے کا تو یہ ضرورت ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے لیدر کا ہو اور یہ اوپر کا جو ہے یہ اگر لوہے کا بھی تو اس کی اجازت دی گئی. تو یہ فتویٰ ہے، تو اتنی اجازت دی گئی. بہرحال تو مختصر یہ پیارے بھائیوں کہ یہ جو گھروں میں ہمارے سونا رکھا ہوا ہے تو کس کے پاس کتنا ہے اس کو اپنے حساب سے دیکھ کر قربانی کا انتظام کرنا ہے. لیکن ہم تو گھر کی بہو ہے، ایسا تو ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے شوہر جاب کرتے وہ لاتے گھر میں پکوان ہوتا ختم اتنا ہی ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ تو پیارے بھائیوں اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ دو صورتیں. ایک یہ کہ آپ اس سے قرض لیں، یا یہ کہ آپ کے پاس 2 تولے سونا ہے، 1 تولہ آدھا تولہ سونا بیچ دیں. وہی 1 تولہ سونا بیچ دیں گے، 2 تولے ہیں نا، چلو 1 تولہ سونا بیچ دیں گے، قربانی کر دیں گے، عید ہو جائے گی ہماری، قربانی ہو جائے گی. یا سونا بیچ دیں یا پھر نہیں بولیں گے بک گیا تو خریدنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں خریدیں گے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. کسی سے ہاتھ بدل قرض حسنہ، قرض حسنہ لے لیں، قرض لے لیں اور قرض لے کر قربانی کر دیں. بعض لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، ارے جس پہ قرضہ ہے ان پہ قربانی نہیں ہے نا، ارے جس پہ قرضہ ہے ان پہ قربانی نہیں ہے. تو بھائی اب کسی کو جو ہے غریب آدمی ہے قرضے پہ ڈوبا ہوا ہے، کھانے پینے کے نالے پڑے ہوئے تو قرضہ کر لیا، تو ویسے بھی پہ قربانی واجب نہیں ہے. آپ کے پاس جو سونا رکھا ہوا اس کا کیا کریں گے پھر؟ ہے نا 2 تولے سونا رکھا ہوا، 3 تولے سونا، اس کا کیا احتیاط ہے؟ تو قرضہ ایک الگ چیز ہے. قربانی دینے کے لیے قرض لے کر قربانی کر دینا پھر بعد میں وہ پیسے ریٹرن کر دینا، یہ قرضہ الگ ہے، اس سے اس میں فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھنا ہے، سمجھ رہے نا؟ وہ قرض الگ ہے، بھائی گھر پہ کھانے کو پیسہ نہیں ہے، بھائی پیٹرول ڈالنے کو گاڑی میں پیسے نہیں ہیں، موبائل میں ریچارج کرانے پیسے نہیں ہیں، 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیجیے میں بڑا پریشان ہوں، تو ٹھیک ہے ان کے اوپر قربانی واجب. ہاں پیسے تو لیے 1 لاکھ روپے، لیکن ساتھ میں 4 تولے گھر میں سونا بھی رکھا ہوا ہے، گھر میں سونا بھی رکھا ہوا ہے. اب سونے کی مانیت دیکھیں گے کتنی ہے، بقول آپ کے 70,000 روپے چل رہا، تو کتنا ہو گیا؟ 2,80,000 روپے. اس میں سے 1 لاکھ روپے قرضے کے نکال دیجیے، کتنے بچے؟ 180. قربانی واجب، قربانی واجب ہوگی. تو یہ آپ ذہن میں رکھ کے چلیے کہ آپ 52.5 تولے چاندی کے اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہے یا اتنا مال ہے، قرض جانے کے بعد سامان رکھا ہوا ہے، اتنا ہے کہ 50,000 کا سامان گھر پہ رکھا ہوا ہے یا 1 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ آدھا تولہ بیچ دیجیے، قربانی کر لیجیے. نہیں بیچنا چاہ رہے قرض لے کر قربانی کر دیجیے، آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. قربانی نہیں کریں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو پیارے بھائیوں شریعت نے کس کو مالدار کہا؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے اتنے پیسے جس کے پاس ہے، اللہ اس کے رسول کے پاس شریعت کے رو سے وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اب اس کے اتنے پیسے نہیں ہیں تو قربانی واجب ہی نہیں اس کے اوپر. اگر کر لے تو سبحان اللہ، قربانی نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم بھائیوں آئیے درود شریف پڑھتے ہیں. رحمت عالم